بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ ان کی والدہ کا نام نتیلہ بنت جناب تھا۔ یہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ بچپن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گم ہو گئے۔ ان کی والدہ نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو وہ خانہ کعبہ کو غلاف پہنائیں گی۔ جب عباس رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے تو انہوں نے اپنی نظر پوری کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ باروب، سفید رنگت اور لمبے قد کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں اتنی قوت تھی کہ پوری طاقت سے کسی کو پکارتے تو 8 میل دور تک آواز پہنچ جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی اسلام میں کفار مکہ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ مگر محققین کا قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ کفار مکہ قومیت کا دباؤ ڈال کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی میدان بدر میں لائے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں لڑائی سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ عباس کو قتل مت کرنا، کیونکہ کفار مکہ دباؤ ڈال کر انہیں جنگ میں لائے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے تو جس طرف اشارہ ہوتا چاند اسی طرف جھک جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے 3 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن ادب کا عالم یہ تھا کہ جب بھی عمر میں زائد ہونے کی بات چل نکلتی اور کوئی آپ سے پوچھ لیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر میں بڑے ہیں یا آپ، تو جواب میں اپنے آپ کو عمر میں بڑا کہلوانا پسند نہ فرماتے، بلکہ یہ کلمات زبان پر لاتے کہ بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت تعریفیں کرتے کہ لوگوں میں بہت سخی اور زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ ایک جگہ یوں فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، کیونکہ آدمی کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نوازشوں اور عطاؤں کی بارش کی ایک جھلک اور ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، کل میرے آنے تک نہ تو گھر سے باہر نکلیے گا اور نہ بچوں کو کہیں بھیجیے گا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اگلے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے یہاں رونق افروز ہوئے تو حال احوال پوچھنے کے بعد فرمایا، ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ۔ جب سب قریب ہو گئے تو انہیں اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور دعا کی، اے اللہ عز و جل، یہ میرے چچا ہیں اور میرے والد کے قائم مقام ہیں، یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان سب کو آتش دوزخ سے ایسے ہی چھپا دے جیسے میں نے اپنی چادر میں چھپایا ہے۔ اس پر سب نے آمین کہی، یہاں تک کہ دروازے کی دہلیز اور گھر کی دیواروں سے بھی آمین آمین کی صدا آنے لگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ساقی الحرمین بھی ہے، یعنی حرمین کو سیراب کرنے والا۔ اس لقب کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ شدید قحط پڑ گیا اور پورا ملک بھوک اور پیاس کی لپیٹ میں آ گیا۔
ملک بھر میں غلہ تو کجا کہیں سبزہ تک باقی نہ رہا۔ یہ 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات دن اس بلائے بدرما سے نمٹنے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے، مگر کوئی ہیلا کارگر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سخت پریشان تھے۔ ایک دن حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، بنی اسرائیل پر اگر کبھی ایسا مشکل وقت آ جاتا تھا تو وہ انبیاء کے خاندان میں سے کسی فرد کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل فرما دیتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور فرمایا، اگر یہ بات ہے تو ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، ہم ان سے التجا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قحط سے جو ناگفتہ باصورت حال پیدا ہو گئی تھی وہ گوشے گزار کرنے کے بعد عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رضامند ہو گئے۔ لوگ جمع ہوئے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر سی دعا کی، الہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو ہم ان کو تیرے دربار میں وسیلہ بنایا کرتے تھے، آج ان کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر حاضر ہوئے ہیں، الہی ہم پر کرم فرما دے اور باران رحمت برسا دے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل دعا کی جس کا ہر جملہ عربی ادب کا شاہکار ہے۔ ابھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے تھے کہ چاروں طرف سے بادل امڑ آئے اور یوں ٹوٹ کر برسے کہ عرب کے پیاسے صحرا کا ذرہ ذرہ سیراب و شاداب ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگ پروانہ وار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے ان کے جسم اقدس کو چھونے لگے اور مبارکباد دینے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے، مشاورت کرتے اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہوتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حالت سواری میں آپ کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم نیچے اتر جاتے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے گزر جاتے۔ بوقت وفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں کیں، پھر اپنا رخ کعبۃ اللہ شریف کی جانب کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا اور آنکھیں بند کر کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وصال کا اعلان ہوتے ہی بکثرت لوگ جنازہ مبارکہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خود بنو ہاشم کے لوگوں نے جنازہ مبارکہ کو اس طرح گھیر لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہیوں کے ذریعے سے ان کو ہٹوایا اور نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 88 سال کی عمر میں سن 32 ہجری ماہ رجب یا رمضان المبارک میں جمعہ کے دن 12 تاریخ کو ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔